ایک دور تھا جب جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، لیکن پھر انسان نے ترقی کر لی اور بندوق کی ایجاد ہمیں تلوار بازی سے گن فائٹ پر لے آئیں۔ بندوق اور بارود کی ایجاد سے ہماری زمین ایک میدان جنگ بن کر رہ گئی، جہاں کسی بھی وقت کسی کو بھی صرف ایک گولی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر 20ویں صدی کے دوران لڑی گئی جنگوں کی بات کی جائے تو اس دوران 100 ملین یعنی 10 کروڑ سے زائد لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی نوع انسان کی ایسی فضول ایجادات اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتائیں گے جس کو ایجاد کرنے والے خود اس پر شرمندہ رہے۔ مجھے دکھ ہے کہ دنیا بھر میں مارے جانے والے لوگوں کی موت کی ذمہ داری میرے سر پر بھی آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کی پالیسیز ہیں جو بے گناہ لوگوں کے قتل کی ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میخائیل کلاشنکوف نے اپنے خط میں لکھے تھے۔ دوستو، میخائیل کلاشنکوف وہ شخص ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بندوق کا ڈیزائن تیار کیا تھا جسے انہوں نے اپنے نام پر کلاشنکوف کا نام دیا۔ اسے عرف عام میں AK-47 بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اسے صرف روسی فوج استعمال کرتی تھی، لیکن اسے شہرت ویتنام کی جنگ میں ملی۔ اس کلاشنکوف کی مدد سے گوریلا فائٹرز نے انکل سام کا برگس نکال دیا تھا۔ روس کی یہ ایجاد سوویت افغان جنگ کے دوران روس کے خلاف بھرپور استعمال ہوئی۔ اس وقت دنیا میں 10 کروڑ سے زائد کلاشنکوف زیر استعمال ہیں۔ 106 ممالک کی فوجیں اسے استعمال کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہتھیار کے طور پر کلاشنکوف گینیز بک آف دی ورلڈ کے ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ سب سے زیادہ بکنے والی سب مشین گن ہے، لیکن اس کے موجد میخائیل کلاشنکوف ساری زندگی ایک مڈل کلاس آدمی ہی رہے، کیونکہ سوویت روس میں ہر شخص ریاست کا ملازم ہوتا ہے اور سب کے ہنر کی ایک جیسی قیمت تھی۔ لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے صاف کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے، اور اگر صاف کرنا ہو تو صرف 1 منٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسے کھولنا، جوڑنا اور بند کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کا موجد جس نے اس قاتل ہتھیار کی ایجاد کی تھی وہ ساری زندگی اپنی اس ایجاد پر غم زدہ رہے۔ آخرکار 23 دسمبر 2013 کو 94 برس کی عمر میں میخائیل کلاشنکوف کا انتقال ہوا۔ ناظرین گرامی، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی ایجاد کی تباہ کاریاں اور عروج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور وہ غم زدہ تھے۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے روس کے آرتھوڈاکس چرچ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، میرے دماغ میں ہر وقت ایک سوال گونجتا رہتا ہے کہ اگر میری ایجاد نے یعنی رائفل نے لوگوں کی جان لے لی تو کیا ان سب کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں جتنی دیر زندہ رہوں گا یہ سوال میرے دماغ میں اتنا ہی زیادہ گھومتا رہے گا۔ مجھے افسوس ہے، دنیا بھر میں مارے جانے والے لوگوں کی موت کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، لیکن در حقیقت یہ میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی پالیسیز ہیں جو بے گناہوں کے قتل کی ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ خط ہے جو اس نے اپنی حالت غم میں لکھا، اور پھر وہ شرمندگی کے ساتھ 30 دسمبر 2013 کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس ایجاد کلاشنکوف نے اپنی تباہ کاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں، اسے اب روکنا بہت ہی مشکل کام ہے۔